الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آج رمضان کے بعد آج سب سے پہلا ایک کیس آج میں نے کیا ہے، اور اتنا خطرناک کیس جس کو کہتے ہیں جادو، جس کو کہتے ہیں سفلی عمل، سمجھے. اس کی کنڈیشن یہ تھی، ایک یادب تھے اور ان کی لگ بھگ ایک بیٹی تھی، اس کا لگ بھگ عمر تھی 35 سے 38 سال کے آس پاس. حالانکہ میں یہ سوچتا بھی ہوں کہ جو مریض کا میں علاج کروں اس کی ویڈیوز میں بناؤں، لیکن لیڈیز کا جب معاملہ ہوتا ہے تو میرا دل گواہی نہیں دیتا ہے، کیونکہ لیڈیز چاہیں مسلم میں ہو یا پھر غیر مسلم، چاہے ہندو بھائی ہو، چاہے ہندو بھائی کی بیٹی ہو یا پھر مسلم کی بیٹی ہو، ویڈیوز جو ہے وہ بہتر، مطلب مجھ کو خود اچھا نہیں لگتا ہے. تو یادب کی بیٹی کا اتنا خطرناک معاملہ، میرے بارے میں کسی نے بتایا کہ رشید اختر ہیں ایک، لوگ مجھے بابا رشید بھائی کے بھی نام سے جاتے ہیں، رشید بابا کے نام سے مجھے لوگ پہچانتے ہیں، ہے نا، کہ بابا رشید یا رشید بابا یا رشید حافظ جی یا پھر رشید اختر یا پھر سجاد بھائی، کئی ناموں سے مجھے لوگ پہچانتے ہیں الحمدللہ. ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ باہر ادر کنٹریوں میں بھی مجھے پہچانتے ہیں، ہے نا. تو کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے. تو بہرحال میرے بارے میں بتایا کہ بھئی ایسا ہے کہ ایک رشید بابا ہیں، ان کے پاس آپ چلے جائیے یا پھر ان کو بلا لیجئے، ٹھیک ہے. تو میرے پاس کال آیا، وقت کی بات میں بریلی میں تھا آج، تو بریلی سے قریب 25-30 کلومیٹر دوری پہ کہا گیا کہ بھئی ایسا ہے حضرت، آپ آ جائیے. کسی میرے چاہنے والے کا کال تھا اور غیر مسلم تھے وہ بھی. تو کہا بابا جی آ جائیے. میرے پاس فون آتا ہے کہ بابا جی ہماری بچی کا ایسا ایسا معاملہ ہے اور آپ ہمارے گھر پہ مطلب پدھاریں اس طریقے سے نا. تو میں نے کہاں سے بولنا ہے، تو بتایا فلاں فلاں جگہ سے، ضلع شاہجہاں پور میں ایک جگہ پڑتی ہے جی. تو میں نے کہا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں طبیعت بہت خراب ہے. میں نے کہا اچھا ویڈیو کال مجھے کیجیے، مجھے دکھائیے اسے. تو فوٹو ہیں میرے پاس میں اس کے، کوشش کروں گا، ویسے تو نہیں دکھاؤں گا میں اسکرین پہ، پھر بھی کوشش کروں گا، اگر دل گوارا دے گا تو میں دوں گا آپ کو. تو ہوا یہ کہ میں نے ویڈیو کال پہ اس بچی کو دیکھا، اور باقاعدہ شادی شدہ لڑکی، بچے. لیکن جو دوا ڈاکٹر کے پاس سے لائے، جو کھائے فوراً الٹی ہو جائے، جو دوا کھائے فوراً الٹی ہو جائے، بڑے کشمکش میں یہ معاملہ، بڑا عجیب کشمکش میں یہ معاملہ پڑا ہوا تھا اس کا. بہرحال میں نے دیکھنے کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کچھ سامان کی ضرورت ہے، تو میں نے سامان وہاں کتب خانے بریلی سے لیا، جو بھی چیز کی ضرورت تھی مجھے، اور سامان لے کر کے میں پہنچ گیا. لگ بھگ 11:30 بجے میں پہنچ گیا تھا. جیسے ہی میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد دیکھو یار، جادو اتنی بری چیز ہے. کہتے ہیں کہ جادو تو خدا دشمن کو بھی نہ ہو، دشمن کو بھی نہ کرے. لیکن معاملہ ایسا، میں نے حالانکہ دیکھیے کوئی کسی عامل کے لیے دیکھنا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ یہ جادو جو کیا جا رہا ہے وہ کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کون ہے اس کا کرنے والا. الحمدللہ عامل کے لیے یہ پتہ لگانا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال میں نے دیکھا، اور جو ایک معزز انسان تھے ان کے گھر میں نے ایک اشارہ دیا. تو میں نے اشارہ دیا تو ان کا بھی جس کا میں نے ذکر کیا، تھوڑا اشارہ دیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ انسان ہے، اور یہ اس کو ہم نے دیکھا بھی ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، کرتے ہوئے بھی دیکھا، اپنے گھر میں بھی دیکھا، دروازے پہ دیکھا، جگہ جگہ دیکھا. بہرحال کوئی بات نہیں. اس بچی کو جب میں پہنچا تو میں نے جو مجھے شروعات جب میں نے کی تو مجھ پہ ہی تھوڑا سا جھٹکا ہوا. اور کہتے ہیں کہ زیادہ خطرناک جادو جب ہوتا ہے، حالانکہ عامل کے لیے جھٹکے تو لگتے ہی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ. تو جھٹکا مجھے لگا، اور لگنے کے بعد میں خیر میں نے اس کو کور کیا، اللہ کا فضل ہے. تو میں نے جو ہے اس مریضہ کو، اس بچی کو میں بالکل بٹھا کے آیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے.
اور حالانکہ میں اپنے کام سے گیا ہوا تھا، میں اس کام سے ان کے کام سے نہیں گیا ہوا تھا، بلکہ میں اپنے کام سے گیا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت نکالا ان کے لیے، میں چلا گیا، ورنہ تو اتنا وقت ابھی نہیں ہے۔ مریضوں کو ابھی اتنے فون میرے پاس آ رہے ہیں کہ رشید بھائی کب آئیں، ہم کب آئیں۔ ابھی ایک عرس میرے جہاں جس درگاہ پہ میں زیادہ میری عقیدت ہے، وہاں کا عرس ابھی جو ہے اور کل ہے، اور پرسوں 7 تاریخ میں کل شریف ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے مریض جو بھی فون کر رہے ہیں، بڑی بڑی دور سے، پنجاب سے بھی فون کیا، دلی سے بھی فون کیا، غازی آباد آپ کا، ادھر کرناٹک سے، ممبئی سے، لکھنؤ سے۔ لکھنؤ کے تو کچھ لوگ راستے میں ہیں، وہ کہہ رہے تھے رشید بھائی ہم آ رہے ہیں، اس سے بغیر پوچھیں وہ گھر سے نکل گئے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب جب آپ لوگ نکل ہی چکے ہیں تو آپ آ جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے ملاقات ہو جائے گی، ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رشید اختر محتاج تعارف نہیں ہے، الحمدللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بھائی، اپنے بھائی سے آپ کام لیں، تو رشید اختر کو انشاءاللہ تعالیٰ یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بھائی ہوں میں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا بھتیجا ہوں، سمجھے۔ میرے لیے جادو کا علاج کرنا کوئی بڑی بات نہیں، الحمدللہ۔ بڑے بڑے کیس، بڑے بڑے اچھے کیس، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، بہت ہائی سے ہائی کیس الحمدللہ میں کرتا ہوں۔ کوریل اگر دیکھیں گے تو میں کہتا ہوں ہفتے میں کوریل قریب 8-10 تو کوریل میرے پاس سے پارسل کے ذریعے سے جاتے ہوں گے، چاہے وہ انڈیا ہو یا پھر انڈیا کے ادر ہو، ودیش ہو۔ لگ بھگ 38 کنٹریوں میں میرے پاس سے کوریل جا چکے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اس قابل بنا دیا اور اس لائق بنا دیا، میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک لڑکی اور براہمن پنڈت کی لڑکی تھی، جو میں نے اب سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بنایا تھا، اس وقت تو میری اتنی خراب پوزیشن ہو گئی تھی کہ اس پہ میرا اٹیک ہو گیا، قریب 8 کلومیٹر سے میرے اوپر اٹیک ہونا شروع ہو گیا تھا جب میں گھر کے دروازے، یہاں تک کہ میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی، ان لوگوں نے مجھے لانے کے لیے اپنی موٹر سائیکلیں نکالی، ان کی موٹر سائیکلیں خراب ہو گئی، سمجھے۔ کافی پریشانی، کافی حد تک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ یہ سمجھیے میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر شاید آپ میرے ساتھ اس وقت کوئی بھی انسان اگر ہو تو آپ کو دہشت آپ کے دل میں اور دماغ میں بیٹھ جاتی کہ یہ کیا آفت ہمارے سامنے آ گئی، اتنی خطرناک پوزیشن۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک نارمل بچی 14 سے 15 سال کی، زیادہ سے زیادہ اگر وہ وزن اٹھا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ میں مانتا ہوں اگر طاقتور کوئی بچی ہے 14 سے 15 سال کی، تو 20 سے 25-30 کلو، ورنہ 30 کلو میں بھی اس کو پسینے آ جائیں گے۔ لیکن وہ بچی کو جب میں وہاں پہ گیا تھا تو یہ سمجھیے ایک کوئنٹل وزن کی چیزیں، تخت ہوتا ہے نا، تخت کافی بڑا جو لیٹنے کا لکڑی کا ہوتا ہے، کافی ہائی تخت تھا، 6x6 کا تخت تھا، تو 1-8 کوئنٹل سے بھی زیادہ تھا۔ تو اس نے اس طریقے سے مطلب ایسے اٹھایا، ایسے پھینک دیا جیسے 1-8 کلو وزن ہو، سمجھے۔ اس کے گھر والے ایسے کانپ رہے تھے برے طریقے سے، لیکن اللہ کا فضل و کرم تھا، اللہ نے عزت رکھی، اس کو بھی میں ٹھیک کر کے آیا، اور آج اللہ کا فضل ہے، وہ بچی بالکل ٹناٹن ہے، اس کا رشتہ ہو گیا ہے، ماں باپ نے اس کا رشتہ لگا دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جون میں اس کی شادی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ ایک وہ، اور ایک کیس میں نے اور اپنی لائف میں کیا تھا، ایک لڑکا تھا لگ بھگ قریب 21 سے 22 سال کا، جو اچل کمار سکسینہ بریلی میں ہے، باقر گنج کی طرف سٹی، آپ ریلوے اسٹیشن پہ جب جائیں گے، سٹی کا پار کریں گے، کون سا محلہ لگتا ہے وہ، تو وہیں پر اچل کمار سکسینہ کا لڑکا تھا، کیا نام تھا، بہرحال چھوٹو کہتے تھے اس کو۔ جب میں گیا تھا تو زنجیروں سے باندھ کے، اور جو کپڑے ہوتے ہیں نا اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، تو اس نے زنجیریں اور کپڑے اور رسیاں ایسے توڑ دی تھی جیسے کچے دھاگے کو ہم لوگ توڑ دیتے ہیں، سمجھے۔ وہ اس کو کور کیا تھا میں نے، اللہ کے فضل و کرم، 10 مہینے میرے پاس اس کا علاج چلا تھا، ہے نا۔ تو اتنا مطلب اتنے ہائی کیس میں نے اپنی لائف میں یہ کچھ کیس کیے ہیں جس کو میں بتانے سے قاصر ہوں کہ کیا کہیں۔ لیکن آج کے وقت میں یار جو دشمن ہیں، وہ دشمن اس طریقے سے یار جادو کرا رہے ہیں، اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ رہا ہے، بھائی کو نہیں چھوڑ رہا ہے، بہن کو نہیں چھوڑ رہی ہے، نند بھوجائی کے لیے کر رہی ہے، ساس بہو کے لیے کر رہی ہے، بہو ساس کے لیے کر رہی ہے، بہو جو ہے اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، مرد کے لیے کر رہی ہے۔ ایک دوسرے میں اتنا تناؤ آج کے وقت میں بڑھ گیا ہے، لیکن میں لوگوں کے لیے، وہ لوگ بہت بدتمیز لوگ ہیں جو کہ صرف پیسے کے لالچ میں لوگوں کا غلط طریقے سے جادو کر کے دے دیتے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بچیں۔ دیکھیے، اگر آپ کسی کے لیے اگر آپ جادو کراتے ہیں تو آنے والے وقت میں اگر کوئی بھی انسان کو وہ دکھائے گا جس پر آپ نے جادو کرایا ہے، جادو آپ نے کرا دیا، اس کے اوپر تو جادو ہو گیا، لیکن اگر وہ جس پر جادو ہوا ہے، اگر وہ کسی عامل کے پاس جائے گا تو عامل آپ کے لیے غلط نہیں کرے گا، آپ کے لیے الٹا نہیں کرے گا، صرف اس کے بچاؤ کے لیے اس کو راستہ دکھائے گا، اس کا علاج کر کے دے گا۔ اگر دوبارہ آپ اپنے اس دشمن کے لیے جادو کرتے ہیں تو اگر اس نے اپنا انتظام کسی اچھے عامل سے کرا لیا ہے تو یہ سمجھیے گا کہ اس کا جادو، آپ کا جادو کیا ہوا اس پر تو اب دوبارہ سے اثر نہیں ہوگا، لیکن
آپ کا کیا ہوا جادو جو اس پر آپ کر رہے ہیں اس کا کیا ہوا آپ کے اوپر خود الٹا ہو جائے گا، تو آپ خود پھنس جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جادو سے بچیں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی جادوئی معاملات ہیں تو اس کا علاج کریں. روحانی علاج سب سے بہتر ہے. آپ کسی سفلی عمل والے کے پاس مت جائیے، کالے جادو والے کے پاس مت جائیے. یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جو ہندو بھائی ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ سفلی عمل سبھی کے لیے خطرناک ہے، سبھی کے لیے گھاتک ہے. سبھی کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے سفلی عمل کرنے والے کے پاس، جو گندے طریقے سے جو عمل کرتے ہیں اور جو کالا جادو کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس تو بالکل مت جائیے. یہ ہمیشہ آپ کے لیے خطرہ بنا رہے گا. کیونکہ میں کچھ نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کے گھر میں جادوئی اثرات ہو جائے گا، کوئی اگر جادو کر دے گا، تو سب سے پہلے تو جو آپ کا کاروبار چل رہا ہے، کاروبار سوچ لیجئے کہ اگر آپ کسی بھی کام میں قدم آگے بڑھا رہے ہیں اور اس میں ہم کو کامیابی نہیں مل رہی، تو سوچ لیجئے 100 کے 100% کوئی ہمارا دشمن ہمارے لیے بندش جادو سے کرا رہا ہے. کیونکہ جب بندش جادو سے ہوتی ہے اس میں ہی جو ہے تکلیف ہوتی ہے اور اس میں ہی نقصانات ہونے لگتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں میرے پاس تو الحمدللہ دن بھر فون کرتے ہی رہتے ہیں. ابھی عید کے بعد سے میری لوگوں سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے. 7 تاریخ تک اور گفتگو نہیں ہوگی میری. ٹھیک ہے، 7 تاریخ کے بعد 8 تاریخ سے انشاءاللہ اتوار کے دن سے اللہ نے چاہا میری خوب اچھے طریقے سے گفتگو لوگوں سے ہونے لگ جائے گی. کیونکہ امریکہ کا ایک پارسل میرے پاس آیا ہوا ہے، وہ بھی مجھے بھیجنا ہے، اور ایک پٹنہ کا آیا ہوا ہے وہی مجھے بھیجنا ہے، ایک ستنا MP کا آیا ہوا وہی مجھے بھیجنا ہے، اور ایک اروناچل پردیش کا کوریل ہے وہ بھی مجھے بھیجنا ہے. ابھی کسی سے کوئی بات نہیں ہے، صرف ان کے پیسے آ گئے ہیں لوگوں کے سامان کے. اب میں قل شریف یہ عرس ہو جائے گا شریل شاہ حضور رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مکمل طریقے سے. حالانکہ آج جمعرات تھی، آج میں گدی پہ بیٹھا تھا، سمجھے، چوکی پہ بیٹھا تھا، گدی پہ بیٹھا تھا، میں عدالت پہ بیٹھا تھا. آج میں کچھ مریض آئے تھے، جب میں گھر پہ تھا جو لوگ بغیر فون کیے آ گئے، ان کو میں نے دیکھا. اس کے بعد کہا میں نے، حالانکہ کچھ دیا نہیں ان کو، میں نے یہ کہا ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ جو ہے اگلی جمعرات کو آئیے انشاءاللہ تعالی مکمل طریقے سے دیکھتے ہیں. اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو دینے کی میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ان کو اگربتی پڑھ کے میں نے دی تھی، اس کے بعد میں نے کہا بھائی اس کو آپ استعمال کیجیے. اس کے بعد 1 ہفتے کا معاملہ ہے، 1 ہفتے کے بعد آپ میرے پاس آ جائیے. بہرحال انشاءاللہ کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر آپ بھی کسی طریقے سے پریشان ہیں تو ایک بار ضرور کسی اچھے عامل کو دکھائیں. یہ نہیں کہتا ہوں میں کسی لائق نہیں ہوں، اللہ کو پتہ نہیں کیا چیز پسند ہے جو اللہ نے مجھے اتنا مقبول کر دیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، لوگ مجھے چاہتے ہیں. 15 لاکھ لوگوں کے دل کی دھڑکن رشید اختر ابھی جانا جاتا ہے. رشید اختر جو ہے یہ آپ کا بھائی 15 لاکھ لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے. یہ سمجھے، 15 لاکھ لوگ میرے چینل سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور 15 لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں الحمدللہ. یہ میرے رب کا احسان عظیم ہے. بہت رب کا لاکھ بار میرے رب کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس قابل بنایا. میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا ہوں جب تک زندگی اور سانس رہے گی انشاءاللہ. دین کی اور آپ کی خدمت میں کرتا رہوں گا. کسی بھی طریقے سے کوئی معاملات میں اگر کوئی پریشانی میں موجود ہیں تو رشید اختر سے آپ کے بھائی اپنے بیٹے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کیونکہ سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کسی کو دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں مجھے. سب سے پہلے تو واٹس ایپ پہ میسیج ہی کریں تو بہتر رہے گا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. کیونکہ آپ ویسے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ کریں، واٹس ایپ پہ چھوٹا سا میسیج دیں، رشید بھائی میں فلاں جگہ سے ہوں، یہ پریشانی ہے اور اسی طریقے سے کیا کرنا چاہیے، بات کرنا چاہیے یا پھر کیا اس کا کیا معاملہ ہے. انشاءاللہ فوراً میں آپ لوگوں کو رپلائی کروں گا. اگر زیادہ بزی رہوں گا تو رپلائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، ہے نا. تو اسی طریقے سے اسکرین پہ آپ کو نمبر خیر دکھائی دیتا ہوگا، ہے نا. کسی بھی طریقے سے انشاءاللہ رشید اختر کو آپ حاضر و ناظر پائیں گے جب چاہیں گے انشاءاللہ. زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا. اللہ حافظ. دعا خیر میں آپ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. شیئر کرنا اس ویڈیو کو، چینل کو، اگر چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا. اللہ حافظ دوستو.